انگلی کاٹ کر سلائی کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ بڑی بھی اس کو یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا، بڑی بہو کو بلایا، بیٹا بات سنو، یہ پاجامہ میرا ذرا بڑا سل گیا ہے، اس کو کچھ کاٹ کر چھوٹا کر دو اور سلائی کر کے رکھ دینا۔ اس نے کہا جی ابا بالکل ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد خیال آیا کہ یہ تو سارا گھر سنبھالتی ہے، اس کو پتہ نہیں فرصت ملے گی نہیں ملے گی۔ چھوٹی بہو کو بلایا، چھوٹی بہو سے کہا دیکھو میرا جو پاجامہ ہے نا وہ میں نے جو سلوایا تو بڑا سل گیا ہے، تم اس کو 4 انگلیاں کاٹ کے سلائی کر دینا۔ اس نے کہا جی ابا بالکل ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے میاں کو خیال آیا پتہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اپنی چھوٹی بیٹی کو بلایا، بیٹی ادھر آؤ، وہ اندر میرا پاجامہ رکھا ہوا، جاؤ اس کو 4 انگلی جتنا کاٹ کے اس کی سلائی کر دو اور رکھ دو۔ بڑے میاں کام میں چلے گئے، بیٹی گئی اور جا کے اس نے پاجامہ کاٹا اور اس کی ترپائی کی، سلائی کی اور رکھ دی۔ چھوٹی بہو کو یاد آیا، چھوٹی بہو گئی اور 4 انگلی جتنا کاٹا، سلائی کی اور رکھ دی۔ بڑی بہو فارغ ہوئی کام سے، اس نے بھی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے 4 انگلی کاٹا، اس کو سلائی کر کے رکھ دیا۔ بڑی بھی کو شام میں یاد آیا، اوہو بڑے میاں آئیں گے اور بڑے ناراض ہو جائیں گے، میں تو بھول گئی۔ گئی جا کے اس کو کاٹا اور 4 انگلی چھوٹا کیا اور رکھ دیا۔ کہا شام کو جب بڑے میاں آئے تو وہ پاجامہ نہیں تھا، جانگیا بن گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا جہاں تک بات ہے دین کی دلائل کی تو حضرت نے مفتی صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بڑے اطمینان سے تمام جوابات دے دیے۔ اگر آپ اسی طرح اصرار کر کر کے روزہ ایک سے معاف کروا لیں گے، زکوٰۃ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے معاف کروا لیں گے اور نمازیں کسی اور سے معاف کروا لیں گے تو یہ دین اسلام نہیں رہے گا، اسلام سے تو جانگیا بن جائے گا۔ آپ کو اگر جہنم میں جانا ہے تو آپ خود جائیں، ہمیں کیوں پل بنا رہے ہیں؟ ہمیں جہنم میں جانا ہے، جاؤ، ہمیں مجبور کر کے، ہمیں سمجھا کے، ہم سے تعویلیں کر کے، ہمیں بیوقوف بنا کر یا ہم سے ایسے باتیں نکلوا کر اپنے لیے راستے کیوں بنواتے ہو اور ہمیں کیوں جہنم کو جانے کے لیے پل بنا رہے ہو؟ میں نے بھی ایک شخص ایسا دیکھا، ایک یا بہت دیکھے، لیکن ایک بہت ہی کوئی جسے کہتے سمجھدار اس فن میں دیکھا، اس نے اتنی طریقے سے بات کی کہ میں بینک سے قرضہ لوں گا اور جو سود ہوتا ہے اتنے پیسے میں لوں گا ہی نہیں، اور ایسے کروں گا اور ایسے کروں گا اور ایسے کروں گا اور ایسے کروں گا، پھر جائز ہو جائے گا؟ میں اس کی بات کے گھمانے کے انداز سے بات سمجھ گیا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوگا۔ اچھا پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہے، سود ہے، حرام ناجائز ہے۔ کہا 50 لاکھ میں نے لیے ادھار، بینک سے قرض لیا، 50 لاکھ پہ 5 لاکھ سود آتا ہے، بینک نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا 50 لاکھ اور بینک نے سود کاٹنا ہے کتنا؟ 5 لاکھ، تو میں بینک سے نکالوں گا ہی 45 لاکھ، تاکہ بینک میں 5 لاکھ ہے وہی سود میں کٹ جائے، نہ میں سود دوں نہ لوں، تو پھر تو 45 لاکھ حلال ہو گئے نا، میں نے تو سود نہیں دیا، سود تو بینک نے اپنے ہی پیسوں میں سے کاٹا، میرے پیسوں میں سے نہیں کاٹا۔ میں
نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ بتائیے کہ اب آپ واپس 45 لاکھ کریں گے 50 کریں گے؟ یعنی وہ تو 50 کرنا پڑے گا، یہی تو سود ہو گیا۔ یہ تو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا۔ اس نے جتنی باتوں کو گھمایا تھا نا، یہاں سے جا کر وہ اٹلی، جرمنی، جاپان، وہاں سے آسٹریلیا اور افریقہ سے گھما کے وہ ساری باتیں لے کر آیا۔ میں نے کہا اچھا وہ فلانا مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، مولانا صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تو جائز ہے۔ سمجھ گیا جتنی بات تم نے گھمائی تھی، اور مجھ سے بھی جائز کہلوانا چاہ رہے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ اعاذنا اللہ وإیاکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہت لوگ یہ کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ٹیڑھا میڑھا مسئلہ کرا کے آپ سے جائز کہلوا لیں، کیونکہ جب ایک عالم ایک مفتی کہے گا جائز ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، جس چیز کو آپ کو صراحت کے ساتھ معلوم ہے یہ غلط ہے، کسی نے آپ کو جائز کہہ بھی دیا تو بھی وہ غلط ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کتاب کو اور نمازیں قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے اجر نیکوکاروں کا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر جیسے کہ سائبان ہوتا ہے، ایسے سائے کی طرح آ گیا ان کے پر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ بالکل ڈر گئے اور ان کو لگا کہ اب یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا۔ ہم نے ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس چیز کو جو اس کے اندر ہے اور یاد کرو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے تاکہ تم لوگ بچتے رہو گناہوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا آپ کے رب نے وعدہ بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشت سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، واشہد علی انفسہم اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، الست بربکم بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا کہیں تم یہ نہ کہو، یوم القیامت قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم ان چیزوں سے بے خبر تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ کے حکم سے چیونٹیوں کی طرح ارواح نکلنا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ دائیں ہاتھ کے اوپر آ گیا اور اس سے بہت بڑا زیادہ طبقہ بائیں ہاتھ پہ جمع ہو گیا۔ یہ دائیں ہاتھ والے وہ لوگ تھے جو اصحاب الیمین یعنی جنت والے، فائزین، اچھے نیک لوگ تھے، اور بائیں ہاتھ والے کفار تھے اور بدکار لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کو عہد الست بھی کہتے ہیں، عہد بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے نام اس کے مفسرین نے ذکر کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، کہ ایسا نہ ہو قیامت میں آ کر تم یوں دعویٰ کرنا شروع کر دو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو بالعموم اکثر لوگوں کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے، میں نے اور آپ نے بھی، ہم لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ، ہم سب موجود تھے، اور تمام ارواح چاہے نیک ہو یا بد ہو سب موجود تھیں۔ بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ واقعہ یاد ہے۔
اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے کس روح نے جواب دیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے سب سے پہلے کہا بلا۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں اور خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے کہا ہمیں یہ عہد کا وقت یاد ہے، بالکل یاد ہے ہمیں، عالم ارواح میں یہ ہوا تھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اور ہم سے تو کہا جا رہا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، تو باقی لوگ غافل تھے۔ جیسے ایک بچہ سبق میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا کھوپڑی کہیں اور چل رہی ہے، دماغ میں کوئی کہانی اور چل رہی ہے۔ آپ اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہوئی، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سبق کہاں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، حالانکہ سامنے کھلا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے۔ سو رہا ہے، کلاس میں بیٹھا ہوا سو رہا ہے، موجود ہے، سر بھی لا رہا ہوگا جی جی، لیکن ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے بوری یہاں رکھی ہوئی ہے، خود کہیں اور گیا ہوا ہے، یعنی باڈی یہاں رکھی ہوئی ہے اور خود دماغی طور پہ کہیں اور گیا ہوا ہے۔ تو جن کو یاد نہیں تھا ان کو قرآن کریم نے بتا کے یاد دلا دیا۔ اور بابا تم سے یاد لیا گیا تھا، کہاں سو رہے تھے؟ یہ وعدہ ہو چکا ہے۔ جو حاضر باش تھے وہ تو تھے حاضر، اور جو غائبین اور نائمین تھے، غائبین مطلب غیر متوجہ تھے، اور جو اس جانب متوجہ نہیں تھے یا یاد نہیں ہے، ان کو یاد کرا دیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے۔ تم سے میں نے عہد لیا ہے، تم بھول گئے ہو، جیسے ایک انسان بھول جاتا ہے۔ میرے پیسے کسی نے دینے تھے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھے دینے ہیں پیسے اتنے، کہا نہیں میں آپ کو دے چکا ہوں، بالکل اللہ معاف فرمائے میں بھول گیا تھا۔ اس نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے میسیج کیا ہے، میں نے آپ کو میسیج کیا، آپ نے اوکے کیا ہے، میں نے موبائل میں دیکھا تو واقعی میں نے اس کو کافی دن پہلے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں نے مجھے مل گئے پیسے، لیکن میں بھول چکا تھا، ابھی بھی یاد نہیں آ رہا وہ کب دیے تھے اس نے، لیکن یقیناً دیے تھے اس نے، وہ بھی کہہ رہا ہے، اور میرے پاس لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اسی لیے کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز باقی رہتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پیسے نہیں تھے تو، لیکن بسا اوقات انسان سب کام کرنے کے باوجود بھول جاتا ہے۔ انسان ایک قول کے مطابق نسیان سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او تقولوا، یا تم کہیں یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے یہاں تو آبا و اجداد پہلے شرک کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، آیا مجھے ہمیں ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے جرم کی وجہ سے جو گمراہ لوگوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ان کو سنا دیجئے واقعہ اس شخص کا، الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیات، ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں اس کو دی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، بس وہ ان کو چھوڑ کر نکل گیا، فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، بس اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔
بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ۔ یہ بلعام بن باعورہ جو تھا یہ بہت عابد اور زاہد تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں بسا اوقات انسان اتنی عبادت کرتا ہے یا اتنی زیادہ ریاضت کرتا ہے، اس قدر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو دعا مانگتا ہے خیر سے قبول ہو جاتی ہے۔ تو بلعام بن باعورہ بھی جو تھا وہ مستجاب الدعوات تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولو بھائی جلدی چلاؤ جنریٹر، بولو جلدی 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 چلاؤ۔ آج مجھے لگا کہ خلاف معمول لائٹ آ گئی جلدی۔ لا الہ الا اللہ۔ آج مائک بھی خراب ہو گیا ہمارا۔ لا الہ الا اللہ۔ یا رب لک الحمد۔ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اسے کہو دیکھو جنریٹر کا بریکر بند ہو گیا یا کوئی اور چیز گڑبڑ ہے، کیونکہ آخر میں بھی جنریٹر جب چل رہا تھا نا تو لائٹ نہیں آ رہی تھی، کرنٹ نہیں آ رہا تھا۔ اسے کہو جنریٹر کو چیک کرو، اس کا کوئی بریکر گر گیا یا کچھ ہو گئی گڑبڑ۔ لا الہ الا اللہ۔ سر میں وہاں پہ خواتین اور بچیاں ہوتی ہیں اور آواز ان کی کٹ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بلعام بن باعورہ جو تھا یہ بلعام بن باعورہ جو تھا یہ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی قوم کا مقابلہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج سے۔ قوم بدکار تھی، ویسے قوم آتی رہتی تھی اور بڑے تحفے اور نذرانے اس کے لیے آتے تھے۔ قوم نے اس سے کہا کہ ہماری جنگ ہو گئی ہے، آپ ہماری فتح کے لیے دعا کریں۔ اس نے قوم کو سمجھایا کہ تمہارے مقابلے پر اللہ کے نبی ہیں، میری بات نہیں چلے گی، تم لوگ غلط ہو، توبہ کرو۔ قوم والے اس کے پاس بار بار آتے رہے، اصرار کرتے رہے، اور بعض
روایات میں آتا ہے اس کی بیوی کو بہت سے تحائف دے کر راضی کیا، اور اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا کہ تم دعا کرو کہ ہماری قوم جیت جائے۔ جب یہ بہت مجبور ہوا تو اس نے ہدایت اور عرفان کو چھوڑ کر بد دعا کی نیت سے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مجھے اور میری قوم کو ہلاک کر دیجئے۔ لوگوں نے کہا خدا کے بندے تو نے کیا دعا کی؟ کہا تم نے کہا ہم مجھے اور میری قوم کو ہلاک کر دیں۔ مدرسے کی لائن بند کی۔ پھر دوسری دفعہ اس نے کہا اے اللہ مجھے اور میری قوم کو ہلاک کر دے۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمیں برباد کر دی، ہم فتح مانگ رہے ہیں، فتح کی دعا کرانے آئے ہیں، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تیسری دفعہ اس نے یہی الفاظ کہے۔ لوگوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے تباہ برباد کر دیا۔ اس نے کہا اصل میں چاہتا تو میں وہی ہوں جو تم لوگ کہہ رہے ہو، لیکن جو الفاظ میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرا جو منصب تھا وہ مجھ سے چھین لیا۔ اب تم لوگ ایک کام کرو، کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج سے گناہ کروا لو۔ اگر تم نے گناہ کروا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد گناہ گاروں کے ساتھ اور بدکاروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں انہوں نے بعض روایت میں آتا 20,000 یا بہت بڑی تعداد میں قوم کی لڑکیوں کو، کنواری لڑکیوں کو سجا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا کہ دیکھو بہت بڑا امتحان آنے والا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تم لوگ ہرگز نگاہ اٹھا کر کسی چیز کو مت دیکھنا۔ بہت سختی سے فرمایا، لہذا پوری فوج نے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا۔ اگلی صبح ساری فوج ہلاک ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو حکم ہوا کہ جاؤ وہ فلاں خیمے میں دیکھو کیا ہوا۔ اس خیمے میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ایک چوکیدار ایک خاتون کے ساتھ گناہ کی حالت میں مر چکا ہے۔ ان کو بولو ان میں سے کوئی خراب ہے اس کو بند کر دیں، ایک یا دو خراب ہیں ان کا بٹن بند کر دیں۔ اس کی وجہ سے سب بند ہو رہے ہیں۔ قاری صاحب کو بولو صرف ایک کھول دو باقی سب بند کر دو، ایک کا بٹن کھول دو باقی سب بند کر دو۔ نیچے ادھر بولو 4 میں سے ایک کھول دے باقی سب بند کر دیں۔ ایک شخص جو تھا اس کے گناہ کی وجہ سے سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جس بلم باغورہ کو عزت دی تھی اور اس کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، یہ بلم ابن باغورہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ سنائیں ان کو اس شخص کا واقعہ جس کو دی تھی ہم نے اپنی نشانیاں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، بس وہ ان کو چھوڑ کر نکل گیا۔ فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، بس اس کے پیچھے لگا شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم اس چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، بِهَا، اس رتبے پر، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ ہو گیا زمین والوں کی طرف، جھکنے والوں کی طرف اور نیچے ہونے والوں کی طرف ہو گیا۔ کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اتباع کیا اپنے خواہشات کا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا، ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس پر بوجھ ڈال دیں تو بھی وہ ہانپے گا، زبان نکال کے ہانپ رہا ہوگا، او تترکہ یلہث، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی ہانپ رہا ہوگا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، بس آپ ان کو بیان کیجئے یہ حالات، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ کچھ سوچیں۔ سَاءَ مَثَلِ الْقَوْمِ، بول دو، صرف ایک چلائیں باقی بند کر دیں ہم چاروں میں سے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے قوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی جس نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ لوگ خود اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جو کوئی ہدایت کے راستے پر چلے گا وہی راستہ پائے گا، ومن یضلل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا فاولئک ھم الخاسرون، بس وہی نقصان اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ جہنم کے لیے بنے ہیں، ان کے دل ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جو کوئی سمجھ نہیں رکھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس سے وہ نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ قاری صاحب سے بولو جنریٹر کو دیکھو کیا مسئلہ ہوا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں بہت ہی اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، بس ان ناموں سے اس کو پکارو۔ اللہ توبہ، اللہ کے بہترین نام ہے، اللہ کے جو نام ہے وہ اصل الاسامی تو 99 ہیں، یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصل الاسامی 99 ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو 1000 کے قریب ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے ذریعے پکارو اللہ تعالیٰ کو، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے جب پکارنا ہو تو ہدایت مانگنی ہو تو یا ہادی سے دعا مانگے، جب اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہو فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے پکارو تو یا رزاق، اے رزاق ہمیں خیر والا رزق دیجئے۔ صحت مانگنی ہو تو یا شافی، کسی ظالم کے خلاف دعا کرنی ہو تو یا قہار ہو یا جبار، جس طرح کی آپ کی دعا ہو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَادْعُوهُ بِهَا، بس انہی کو انہی سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے لیے اندر الحاد کرتے ہیں، اس کے ناموں میں غلط راستے پر چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ پا لیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا بنایا ہے ان میں بعض ایسی جماعتیں جو ہدایت پر ہیں، حق پر، اور اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات کی، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ گھیر کر پکڑیں گے ان کو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا کیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دوں گا اور میرا پکڑنا، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ ڈھیل تو دے رہا ہوں ان کو، مہلت تو مل رہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ مہلت ہے، یہ ہمیشہ کی ان کی کوئی بچت نہیں ہے، اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، آیا یہ سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، نہیں ہے ان کے ساتھی پر کوئی بھی جنون کا اثر۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اوپر چلے جاؤ، یہاں الٹے ہاتھ والا جو ہے نا اس کا نیچے کا بٹن بند کرو، پہلا، دوسرے کا بٹن بند کرو، تیسرے کا بٹن بند کرو، ایک چھوڑ دو، آخر کے دو جو ہے نا ان کو نہیں چھیڑنا، الٹے ہاتھ سے 1 2 3 نیچے بٹن ہے اس کے بٹن بند کر دو بس۔ اللہ اکبر۔ ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھی کو یعنی پیغمبر کو کوئی نعوذ باللہ جنون نہیں ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے واضح۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا یہ نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، فی ملکوت السماوات والارض، سلطنت میں آسمان و زمین کی، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ رب العزت نے کچھ بھی، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے، عسیٰ قریب ہے، أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ان کا جو وعدہ وقت مقرر ہے وہ قریب آ گیا ہو، وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس یہ کس بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو ہدایت دے، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ کر دے، جس کو ہدایت سے ہٹا دے اللہ تعالیٰ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، بس کوئی اس کو ہدایت پر لانے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُ الَّذِينَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیں گے اللہ رب العزت ان کی نافرمانیوں میں، یہ اسی میں سرگرداں رہیں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی، کب آئے گی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ فرمائیے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ،